5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے ایک علاقے سجستان میں 537 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ چشتیہ کہ جس کے آپ بانی ہیں بڑا مشہور ہے۔ 20 سال تک اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ پھر خلافت ملنے کے بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ اس وقت پورے ہندوستان میں کفر و شرک کا بول بالا تھا۔ لوگ خدائے واحد کو چھوڑ کر اینٹ، پتھر، درخت، جانور، گائے اور گوبر کی پوجا کرتے تھے۔ ایسے تاریک ماحول میں خدا کی آواز لگائی، وعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کے لیے دور دراز کا سفر کیا اور پورے ہندوستان میں اسلام کے پیغام کو عام کیا، جس کے نتیجے میں آپ کے دست مبارک پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ ملک کے گوشے گوشے سے اللہ اکبر کی آواز آنے لگی اور لوگ بھی اس دعوتی تحریک کو پورے ہندوستان میں پہنچانے لگے۔ تقریباً آدھی صدی تک دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کا کام کرنے کے بعد 90 سال کی عمر میں 627 ہجری میں وفات پائی اور اجمیر میں مدفون ہوئے ہیں۔ اللہ کی قدرت۔ کنگارو خرگوش کا ہم شکل ایک بڑا جانور ہے جو انسانی قد کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے اگلے پیر بہت چھوٹے اور پچھلے پیر بہت بڑے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کی دم بھی کافی لمبی اور موٹی ہوتی ہے۔ یہ اپنی دم پر بیٹھ جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کے پیٹ پر ایک تھیلی ہوتی ہے۔ کنگارو کا بچہ پیدائش کے وقت صرف 2 انچ کا ہوتا ہے، جس کی آنکھ بھی بند رہتی ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنی ماں کے جسم کے بالوں کو پکڑ کر سیدھا اس تھیلی میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں دودھ پی کر بڑا ہوتا ہے۔ زیادہ وقت اسی تھیلی میں گزرتا ہے اور کنگارو اس کو ہر جگہ لیے پھرتا ہے اور کھلاتا پلاتا ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ اس چھوٹے سے بچے کو تھیلی کا راستہ کون بتاتا ہے اور بچنے سے بڑا ہونے تک کون اس کی حفاظت و پرورش کرتا ہے؟ اللہ ہی اپنی قدرت سے ان جانوروں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں فقیر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر فقیر شخص نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور اس پر اسی متعین جانور کی قربانی کرنا لازم ہے۔ بدائع الصنائع۔ ایک سنت کے بارے میں دعا کے کلمات کو 3 بار کہنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا و استغفار کے کلمات کو 3 مرتبہ دہرانا پسند فرماتے تھے۔ ابو داؤد۔ ایک اہم عمل کی فضیلت جمعے کی رات میں سورہ دخان پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رات میں حامیم الدخان یعنی سورہ دخان پڑھی، اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس نے جمعے کی رات میں سورہ دخان پڑھی، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ترمذی۔ ایک گناہ کے بارے میں جمعے کی نماز چھوڑنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ
ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو جمعے کی نماز پڑھنے نہیں آتے یوں فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو جمعے کی نماز پڑھائے اور میں خود ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے جمعے میں حاضر نہیں ہوتے۔ مسلم۔ دنیا کے بارے میں صرف دنیا چاہنے والا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے ختم کر دے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے۔ اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے، لہذا جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا اجر موجود ہے۔ اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 133 اور 34۔ آخرت کے بارے میں نیکوکاروں کا انعام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ بخاری۔ طب نبوی سے علاج، سائے اور دھوپ میں بیٹھنے سے احتیاط۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سائے کی جگہ میں بیٹھا ہو پھر اس پر